دشمن کی گھر میں گھس کر پٹائی، اوقات یاد دلائی، پاکستان کا سرحد پار سے حملوں کا تباہ کن جواب، افغانستان کے 3 صوبوں میں دہشت گردوں کے خلاف بڑی کارروائی، جیٹ طیاروں کی ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں بمباری، پاکستان کے فضائی حملوں میں 80 سے زائد خوارج کے ہلاک ہونے کی تصدیق، مزید ہلاکتوں کا امکان، فتنہ الخوارج کالعدم ٹی ٹی پی کے 7 مراکز تباہ، انفراسٹرکچر ملیامیٹ، کمین گاہیں مٹی کا ڈھیر، خارجی کمانڈر اختر بھی مارا گیا، ضلع برمل میں بھی متعدد دہشت گردوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی اطلاعات، ننگرہار کے ضلع کامی میں بھی 2 اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان میں حالیہ خودکش حملوں میں افغان سرزمین کا استعمال، افغانستان میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی، وزارت اطلاعات کے مطابق اپنے شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے، افغان طالبان حکومت دہشت گرد تنظیموں اور بھارتی پراکسی کو روکنے میں ناکام رہی، واضح کیا پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال بند کیا جائے، پاکستان خطے میں امن اور استحکام کا خواہش مند، افغان طالبان حکومت دوحہ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، سما سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے جوابی کارروائی کی، ان گروہوں کے خلاف ایکشن لیا جو پاکستان پر حملوں میں ملوث تھے، پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو واضح پیغام مل چکا۔ پاکستان بالکل یہ اپنے دفاع کا اختیار رکھتا ہے، یہ صرف وہ گروہ تھے جن کے خلاف سٹرائکس ہوئی ہیں دہشت گردوں کے، جو پاکستان پہ حملے کرتے رہے ہیں، جو تحریک طالبان پاکستان سے منسلک ہیں، فتنہ الخوارج سے منسلک ہیں، اور جتنی پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں انہوں نے ان کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ مشرق وسطی پر تباہ کن جنگ کے بادل، امریکی فوج نے سرگرمیاں تیز کر دی، قطر کے العدید بیس سے سینکڑوں امریکیوں کا انخلا، بحرین میں قائم امریکی بیس سے بھی غیر ضروری عملہ نکال لیا گیا، نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، خطے میں امریکہ کے 40,000 اہلکار تعینات، ایرانی فوج دفاع کے لیے تیار ہے، دشمن کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی بھی حرکت کی تو پہلے سے کہیں زیادہ تباہ کن جواب دیا جائے گا، ایرانی بریگیڈیئر جنرل محمد جعفر اسدی نے خبردار کر دیا، ایران کی امریکہ کو تیل کے شعبے میں سرمایہ کاری کی پیشکش، برطانوی میڈیا کے مطابق تہران نے معاشی پیکج میں سرمایہ کاری کا کہا ہے، تیل اور معدنی وسائل پر کنٹرول خود رکھیں گے۔ امریکی صدر ایران کی ثابت قدمی پر پریشان، فاکس نیوز کے انٹرویو میں امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف کا کہنا ہے صدر ٹرمپ یہ جاننا چاہتے ہیں ایران نے ابھی تک ہتھیار کیوں نہیں ڈالے، شدید دباؤ اور ہماری بحری طاقت کے باوجود ایران کیسے ڈٹا ہوا ہے، وہ یہ کیوں نہیں کہتے ہم ایٹمی ہتھیار نہیں چاہتے۔ ایران کی ممکنہ جنگ سے نمٹنے کی تیاریاں، سپریم لیڈر نے اپنے جانشین بھی مقرر کر دی، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا انکشاف، آیت اللہ خامنائی نے زیادہ تر اختیارات نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کو سونپ دیے، جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، جنگ کی صورت میں اسپیکر محمد باقر قلیباف کو مسلح افواج کی کمان سونپی جا سکتی ہے، تہران نے خلیج فورس کے ساحلوں پر میزائل نصب کر دیے۔ صدر ٹرمپ کی فلوریڈا میں رہائش گاہ میں مشتبہ شخص کے داخل ہونے کی کوشش ناکام، امریکی سیکریٹ سروس نے مشتبہ شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، واقعے کی تحقیقات جاری۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیشی ہم منصب کو فون، 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار، امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ ویژن پر اتفاق، مختلف شعبوں میں تعاون اور کثیر الجہتی فورمز پر اشتراک بڑھانے پر زور، دونوں ملکوں کے عوام کے لیے مستقبل پر مبنی شراکت داری کا اعادہ۔ پاکستان کے آئین سے متصادم کوئی قرارداد صرف یا پاکستان کا کوئی بھی صوبہ منظور کر سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کی سیاست کا آغاز ادھر تم ادھر ہم کے نعرے سے شروع ہوتا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے سندھو دیش کا ہر خواب خاک ہوگا۔ سندھ اسمبلی میں خلاف آئین قرارداد منظور ہوئی، پیپلز پارٹی نے کسی خوف کے سائے میں قرارداد منظور کی، کیا آئین کے خلاف کوئی قرارداد منظور کی جا سکتی ہے؟ ایک صوبہ آئین سے بالاتر اقدام کیسے کر سکتا ہے؟ خالد مقبول صدیقی کی گرج برس، کہا مصنوعی اکثریت رکھنے والی جماعت سندھ پر قابض، ان کی سیاست ادھر ہم ادھر تم سے شروع ہوتی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے سندھو دیش کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ خالد مقبول کی پریس کانفرنس آئین سے نا واقفیت کی علامت،
انہیں آئین و قانون کا علم ہوتا تو غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کرتے. شرجیل میمن کا رد عمل, کہا 2 وفاقی وزیر سندھ حکومت کے خلاف سازش میں کیوں مصروف ہیں؟ وفاق اور صوبوں کے درمیان کشیدگی پیدا کرنا دانش مندی نہیں. گورنر ہاؤس کو سیاسی محاذ آرائی کا مرکز نہیں بننا چاہیے. وزیر اطلاعات سندھ کا بانی پی ٹی آئی کو بھی مشورہ, کہا بانی کی رہائی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے, وہ اپنا رویہ درست کر لیں تو کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی چاہتی تھی بانی کو 1 ہفتے کے لیے الشفا اسپتال منتقل کر دیں. ڈاکٹرز نے کہا کوئی تشویش کی بات نہیں تو کیسے اسپتال منتقل کر دیں. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی گفتگو, کہا بانی کے معائنے کی رپورٹ سے افواہوں کی نفی ہوئی. علیمہ خان نے چیئرمین شپ کے معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کی. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ چینلز پر بیٹھ کر کسی کو اٹیک کیا جائے. بیرسٹر گوہر نے شیر افضل مروت کی گفتگو مایوس کن قرار دی. چیئرمین تحریک انصاف کی سب سے متنازع گفتگو سے اجتناب کرنے کی اپیل. ریاستی ریٹ قائم کرنے کا مشن, غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی تلاش کے لیے مربوط آپریشنل فریم ورک فعال. قومی سطح پر بڑا کریک ڈاؤن, اسلام آباد, راولپنڈی, اٹک, چکوال, مری اور جہلم میں سرچ اینڈ کامبنگ آپریشنز. غیر قانونی مقیم 7 افغان شہریوں سمیت 14 افراد گرفتار, اسلحہ اور منشیات برآمد. رہائش کرائے پر دینے والوں کے خلاف مقدمات درج, درجنوں مشتبہ افراد زیر حراست. ایک اور گیس سلنڈر دھماکہ, ایک اور خوفناک آگ. کراچی کے نارتھ ناظم آباد کا رہائشی اپارٹمنٹ گیس لیکیج کے باعث دھماکے سے لرز اٹھا. 10واں فلور شوروں کی لپیٹ میں آ گیا. ایک بچہ جاں بحق, بچی اور 2 خواتین سمیت 5 زخمی. گورنر سندھ کا اظہار افسوس, رپورٹ طلب کر لی. سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام کے 3ویں مرحلے کا افتتاح. 50 سے 65 ہارس پاور کے 10,000 ٹریکٹر دیے جائیں گے. 2 سال میں پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے 31,000 ٹریکٹرز کا ریکارڈ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد. بہاولپور کے حمزہ لیاقت سے ٹیلی فون پر بات چیت. بھارتی فضائیہ کا غرور ایک بار پھر چکنا چور. انڈین ایئر فورس کا ایک اور تیجس لڑاکا طیارہ تربیتی پرواز کے دوران تباہ. واقعے کے بعد تمام تیجس طیاروں کا تفصیلی جائزہ لینے کا فیصلہ. 2 سال کے دوران تیسرا تیجس طیارہ گر کر تباہ ہوا. برمنگھم میں چاقو بردار شخص کا مسجد کے باہر حملہ. 18 سال کا پاکستانی نیاز شہری ذیشان افضل جاں بحق. 2 نوجوان زخمی, قاتل کی تلاش جاری. سپر 8 راؤنڈ کے سپر مقابلے, سیمی فائنل تک رسائی کی جنگ. انگلینڈ نے پہلی رکاوٹ عبور کر لی. سری لنکا کو 51 رن سے شکست. 140 رنز کے جواب میں لنکن ٹیم 95 رنز پر ڈھیر. ول جیکس کے 3 شکار. دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ کا 188 رنز کا ہدف. بھارت کی بیٹنگ جاری. قومی کرکٹ ٹیم سپر 8 مرحلے میں اپنے دوسرے میچ کے لیے کینڈی پہنچ گئی. کھلاڑی کل دوپہر 2 بجے سے 5 بجے تک پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گے. قومی ٹیم 24 فروری کو انگلینڈ کے خلاف میدان میں اترے گی. اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کے 2 گول. سعودی پرو لیگ میں النصر نے الحزم کو 4-0 سے ہرا دیا. النصر نے کامیابی کے بعد پہلی پوزیشن حاصل کر لی. ونٹر اولمپکس میں میڈلز کی جنگ. چائنا کی ایلین نے ہاف پائپ ایونٹ میں گولڈ میڈل جیت لیا. کینیڈا نے برطانیہ کو ہرا کر کرلنگ میں سونے کا تمغہ جیت لیا. سکیٹنگ میں نیدرلینڈز نے طلائی تمغہ سینے پر سجایا. اور مقدس گھڑیاں, مبارک ساتیں, رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن افطار کا سما. رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا سلسلہ جاری. علماء نے خواتین کے حقوق پر روشنی ڈالی. بنو سما کی آواز میں 4 خوش الحان نعت خوانوں نے ہدیہ نعت پیش کیا.